ناظرین، پریگنینسی یعنی حمل کے دوران الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا ایک رواج بن گیا ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنے سے پریگنینسی یعنی حمل پہ کیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مضر صحت اثرات ہو سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، الٹراساؤنڈ عام طور پر بچے کی جنس کا پتہ لگانے میں کافی درست ہوتا ہے، خاص طور پر حمل کے دوسرے سہ کے دوران یعنی 18 سے 22 ہفتوں کے درمیان۔ تاہم کوئی بھی طبی ٹیسٹ 100% درست نہیں ہوتا اور الٹراساؤنڈ کی جنس کے تعین میں غلطی کا امکان ہے۔ بچے کی جنس کا پتہ لگانے میں الٹراساؤنڈ کی درستگی کئی عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے، بشمول بچے کی پوزیشن یعنی پریزنٹیشن، الٹراساؤنڈ مشین کا معیار اور الٹراساؤنڈ کرنے والا ڈاکٹر یا ٹیکنیشین کی مہارت اور تجربہ۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ کچھ ہیلتھ کیئر پرووائیڈرز الٹراساؤنڈ ایگزام کے دوران بچے کی جنس ظاہر نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے منفی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مخصوص ثقافتوں یعنی کلچرز میں صنفی بنیاد پر امتیاز یا منتخب اسقاط حمل۔ مجموعی طور پر الٹراساؤنڈ جنس کا پتہ لگانے کے لیے ایک قابل اعتماد طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ غلط نہیں ہے اور بچے کی جنس کو ظاہر کرنے کا فیصلہ ثقافتی یعنی کلچرل، سماجی یعنی سوشل یا میڈیکل عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مذہبی نقطہ نظر سے الٹراساؤنڈ کے ذریعے جنس کا پتہ لگانے کے بارے میں رائے مختلف عقائد اور برادریوں کے مخصوص عقائد اور طریقوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اکثر مذاہب اور ثقافتی اقدار الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس ظاہر کرنے کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ کلچرز یعنی ثقافتیں نر یا مادہ بچے کو زیادہ ترجیح دے سکتی ہیں اور انتخابی طور پر کم مطلوبہ جنس کے بچے کو اسقاط حمل کر سکتی ہیں۔ اس عمل کی عام طور پر سارے مذاہب میں مذمت کی جاتی ہے، جو جنس سے قطع نظر تمام انسانی زندگی کی قدر پر زور دیتی ہیں، اور تمام مذاہب جنس سے قطع نظر انسانی زندگی کی قدر پر زور دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر اگرچہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے جنس کا پتہ لگانے کے بارے میں مذہبی نقطہ نظر مختلف ہو سکتے ہیں، بہت سے عقائد جنس یا دیگر خصوصیات سے قطع نظر انسانی زندگی کی قدر اور حفاظت کی اہمیت پر مشترکہ زور دیتے ہیں۔ جنس کا پتہ لگانے کے لیے الٹراساؤنڈ کا استعمال عام طور پر لیبر یعنی زچگی پر براہ راست اثر نہیں ڈالتا۔ الٹراساؤنڈ ایک محفوظ اور نان انویسو میڈیکل امیجنگ موڈیلٹی ہے جو بچے اور بچہ دانی کی تصاویر بنانے کے لیے آواز کی لہروں کا استعمال کرتی ہے۔ مزید برآں، الٹراساؤنڈ کے ذریعے حاصل کردہ بچے کی جنس کے بارے میں علم ماں یا خاندان پر نفسیاتی یا سماجی اثرات مرتب کر سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر لیبر یعنی زچگی اور پیدائش کے تجربے کو متاثر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں کسی مخصوص جنس کے لیے سخت ترجیح رکھتی ہو تو الٹراساؤنڈ سے مختلف جنس ظاہر ہونے پر اسے مایوسی یا غم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اگرچہ جنس کا پتہ لگانے کے لیے الٹراساؤنڈ کا لیبر یعنی زچگی پر براہ راست اثر نہیں جانا جاتا، لیکن اس کے طبی فیصلہ سازی یعنی میڈیکل ڈیسیژن میکنگ اور ماں اور خاندان کی نفسیاتی بہبود پر بالواسطہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایک آبسٹریٹیکل الٹراساؤنڈ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بچہ میل بیبی تھا لیکن اس کا سر ہی نہیں بنا تھا، جس کو ایننسیفیلی کہتے ہیں، اور بچے کی ماں اور سامنے کھڑی اس عورت کی ساس بار بار یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمیں بچے کی جنس کے بارے میں، ڈاکٹر ہمیں بچے کی جنس کے بارے میں بتائیں۔ اب میں ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ بچہ تو میل بیبی ہے لیکن یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، جنس کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ کا بچہ صحت مند ہو، نیک بخت ہو، سعادت مند ہو، اپنے والدین کا فرمان بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ اور پھر بچیوں کے اوپر تو اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔
حدیث نبوی ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ جل شانہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے لے گا قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، پھر اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی کڑی ہو کر استقبال کرتی اور آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو بھی۔ تو ناظرین، اس چینل سے ملنے والی معلومات اور رہنمائی اللہ آپ اور آپ کے مریضوں کی شفا کا ذریعہ بنائے، اور ثواب کی نیت سے ان معلومات کو، اس رہنمائی کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔